آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و حکمت اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قبیلوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو انسان آج یہاں تک پہنچا ہے، یہ دراصل ایک مرد اور ایک عورت سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد یہ نسل بڑھتی چلی گئی اور لوگ جو ہے وہ قبیلوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ہم دیکھیں کوئی معاشرہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، اور جب کوئی خاندان وجود میں آتا ہے تو اس کے جو بنیادی پلر ہوتے ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے، اور اس طرح سے گویا ایک خاندان وجود میں آتا ہے اور ان خاندانوں سے مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کا شمار نہ ہم مردوں میں کرتے ہیں نہ ہم عورتوں میں کرتے ہیں، انہیں ہم خواجہ سرا کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ خواجہ سرا جو ہیں اس سوسائٹی کے اندر جب ہیں، ظاہر ہے یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق اسی طرح سے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے آج کہ اسلام اسپیشلی ان کے بارے میں کیا کوئی خاص احکامات ہمیں دیتا ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے اندر اور اسپیشلی پاکستان میں ان کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا، ملازمت کے حوالے سے کہہ لیجئے، تعلیم کے حوالے سے کہہ لیجئے، یا اوور آل جو سوسائٹی ان کے ساتھ جو بیہیویئر رکھتی ہے وہ کہاں تک درست اور کہاں تک ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے خواجہ سرا، انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ مختلف جب احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مخنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا، یہ لفظ ہے کیا؟ ابھی آپ نے خواجہ سرا کا لفظ استعمال کیا، ہمارے ہاں اس کے لیے ہجڑا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر زبان مختلف چیزوں کو الفاظ سے تعبیر کرتی ہے، اشخاص کو الفاظ سے تعبیر کرتی ہے، امور کو الفاظ سے تعبیر کرتی ہے، تصورات کو الفاظ سے تعبیر کرتی ہے۔ تو عربی زبان میں مخنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم اردو زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، اسی کو خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں خنثی یا مخنث یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ اسلام کی کوئی ایجاد نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بالعموم احکامات جب دیتا ہے قرآن، تو یا تو وہ یا ایھا الناس کہہ کر احکامات دیتا ہے، انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، یا وہ مردوں کو خطاب کرتا ہے، یا وہ عورتوں سے خطاب کرتا ہے۔ پھر جس آیت کا حوالہ ابھی میں نے شروع میں دیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جوڑا جوڑا کر کے بنایا ہے تو اس طرح کا انسان جو ہے وہ تخلیق میں آ جائے جس کا کوئی جوڑا ممکن نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسکیم علی سبیل التغلیب ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین چل رہے ہیں، ان قوانین کے مطابق چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی استثناء رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس استثناء سے بہت سے حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس وقت، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ پرفیکشن یا اکمال کے اصول پر نہیں بنی، یہ بنیادی طور پر امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ اس وجہ سے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو عبرت کے لیے رکھی گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو تذکر کے لیے رکھی گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو محض توجہ دلاتی ہیں۔ یہاں حادثے ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر وہ ذہنی لحاظ سے مفلوج ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے آپ دیکھتے ہیں، یعنی ان کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوئی ہوتی پورے طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کئی برس زندہ رہتے ہیں، یعنی مائیں اس طرح کے بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جسمانی لحاظ سے معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔
بعد میں آدمی بعض اوقات معذور ہو کے رہ جاتے ہیں، بہت سی صلاحیتیں جو ان کے اندر ہوتی ہیں وہ بسا اوقات کسی حادثے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں، یاداشت لوگوں کی چلی جاتی ہے۔ تو اس دنیا کو اس اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ زوجین ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد و عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، جب عورت اور مرد یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ علی سبیل تغلیب ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں خدا کا عام قانون یہی ہے، اسی قانون کے مطابق معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بیان کریں گے کہ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، بالکل صالح اولاد ہوتی ہے، وہ بالکل نقص سے درست ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی کوئی خامی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کہیں کہیں استثناء بھی آ جاتے ہیں۔ وہ پھر کس مقصد سے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہمیں عبرت ہو، ہم خدا کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں، جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں دوسروں کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ ہم بھی اس سے محروم ہو سکتے تھے۔ تو یہ مقاصد ہیں جو اس دنیا کے پورے نظم کو اگر آپ دیکھیں جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے تو اس میں صرف تنہا یہی چیز نہیں ہے، البتہ جنت کے بارے میں یا آگے جو دنیا آنے والی یا آخرت اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ اکمال کی دنیا ہوگی، اس میں چیزیں پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی، ان کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے، وہاں چیزوں میں محاسن ہی محاسن ہوں گے۔ تو یہ اس دنیا کے بارے میں تو بالکل ٹھیک قانون ہے، لیکن اس دنیا کے اندر مستثنیات بھی ہوں گی، اور مستثنیات رکھنے کے بہت سے وجوہ و اسباب بھی ہیں۔ عام حالات میں زمین اپنی جگہ قائم ہے، ہم عمارتیں بنا رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم معلوم نہیں کیا کیا تہذیبی نشانیاں قائم کر رہے ہیں، یک بھی ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ہل جاتی ہے زمین۔ اسی طریقے سے موسموں کے عمومی معاملات چلتے رہتے ہیں اور ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں، کبھی کبھی غیر معمولی تغیر آ جاتا ہے، سونامی آ گیا، سمندر ابل پڑا۔ وہی سمندر ہے کہ صدیوں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص جگہ سے اوپر نہیں آتا، لیکن پھر آتا ہے اور شہروں کے شہر بہا کے لے جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے امریکہ میں بہت سے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کے طوفان جب آتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے ہر چیز ان میں بہہ جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ جس کو قرآن مجید میں بیان کیا نا والمرسلات عرفا، یعنی یہی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ہوائیں آپ کے لیے زندگی لاتی ہیں، یہ ہوائیں آپ کے لیے بہت سی نعمتیں لے کے آتی ہیں، انہی کے ذریعے سے موسموں کے تغیرات آتے ہیں، انہی کے ذریعے سے بادل یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں سفر کرتے ہیں، یہ اپنے دوش پر ان کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جس طرح قرآن نے تعبیر کی والمرسلات عرفا، ان کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ طوفان بن جاتے ہیں۔ اور ان طوفانوں کی بعض مثالیں دی ہیں قرآن مجید نے کہ جب وہ آئے تو اس کے بعد گویا انہوں نے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا اس اصول پر بنی ہے، اس وجہ سے یہاں مستثنیات ہوں گی۔ لیکن جاوید صاحب، آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ دنیا پرفیکشن کے اصول پر نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً سورہ ملک ہے یا سورہ فرقان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو اور کوئی نقص اگر ہے تو تلاش کرو، اس میں تمہارے سامنے ایک کائنات ہے اور کوئی نقص اس میں موجود نہیں ہے اور تم غور کرو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے ایک طرح سے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پرفیکشن کے اصول پر نہیں ہے۔ نہیں، یہاں آپ نے جس کائنات کا ذکر کیا ہے وہ کائنات زندگی اور حیات پر مبنی کائنات نہیں ہے۔ زندگی اور حیات پر مبنی جو کائنات ہے یہ ہمارے لیے بنی ہے، عبرت اس کو بنایا گیا ہے۔ باقی جتنی کائنات ہے اس میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے بھی کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آتے ہیں جب وہ آپ سے متعلق ہوتے ہیں۔ مریخ پر کوئی زلزلہ آیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا خلل واقع ہو گیا؟ مطلب ہمیں لیکن ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، اس لیے کہ ہمیں زندگی دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ معاملات کی نوعیت یہ ہے، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ وہاں جو سورہ ملک میں ذکر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے یہ 7واں آسمان استوار کر دیے ہیں، زمین بنا دی ہے، دیکھو کہیں کوئی خلل تلاش کر سکتے ہو ان کے اندر۔ یعنی اس کائنات کا نظم محکم ہے، وہ خدا کی قدرت کے تحت کام کر رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی رکھنا تلاش کیا جا سکے۔ زندگی میں اور حیات میں وہ پہلو رکھے گئے ہیں جو ہمارے لیے تذکر کا باعث ہے، اس کی وجہ عبرت کا آزمائش باعث ہے۔ بھی ہو سکتی ہے، امتحان۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ دنیا بنی ہی اس اصول کے اوپر ہے، یعنی اس کو اس طرح نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے آخری دنیا ہے، اسی میں ہم نے آنا ہے، اس کے اندر کوئی موت نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر نقص تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ابھی تو اس کو ایک عارضی دنیا کے طور پر بنایا گیا ہے اور اس میں جگہ جگہ وہ خلا رکھے گئے ہیں۔ یعنی جب میں دنیا کا لفظ بول رہا ہوں تو وہ دنیا جو ہم سے متعلق ہے، ٹھیک، یعنی ہم انسانوں سے متعلق ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم سے قریب جو مخلوقات ہیں ان سے متعلق ہے۔ باقی پورا کائنات کا جو نظم ہے وہ اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حل تری من فطور، کیا اس میں ادنا درجے میں کوئی خلل کہیں دیکھتے ہو؟ اور یہ کہا ہے کہ ارجع البصر، یعنی اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ادنا تفاوت بھی نہیں ہے۔
جاوید صاحب، آپ نے اپنے بارہا پروگرامز میں فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے اس کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، ایک اس کی حکمہ ہے اور ایک شریعہ ہے۔ حکمہ جو ہے وہ آسان الفاظ میں اگر ناظرین کے لیے بتاؤں تو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے اور اخلاقیات اور اخلاقیات ہے، ان پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو شریعہ ہے یعنی جو قانون ہے، وہ قانون کو اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ مردوں کے لیے کچھ الگ قوانین ہیں، عورتوں کے لیے الگ قوانین ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ پیدا کیا ہی ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے، یا جو اس کی حکمت ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کا شمار نہ مردوں میں ہو رہا ہے نہ عورتوں میں، تو کیا شریعہ میں بھی ان کے لیے اسپیسیفک الگ قوانین موجود ہیں؟ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی استثناء کو اسی وقت زیر بحث لاتا ہے جب عقل انسانی کے لیے خود اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ جب اس کو ایک بنیادی رہنمائی مل جاتی ہے تو بہت سی مستثنیات پر وہ خود اس رہنمائی کا اطلاق کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو زیر بحث لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، یعنی ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم خود اس کا فیصلہ نہ کر سکتے ہوں۔ قرآن مجید نے یہ جو شریعت ہمیں دی ہے، یعنی جو عام انسانوں کے لیے شریعت کے قوانین ہیں، ان میں بھی جگہ جگہ اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ جہاں آپ خود کسی چیز کا اطلاق کر سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سوال ہوا تو جواب دے دیا گیا، ورنہ انسان پر اعتماد کیا گیا تھا۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھا اور بہرا پیدا نہیں کیا، اس کو عقل دی ہے، اس کو شعور دیا ہے، اس کی فطرت میں ایک علم ودیت کیا ہے، وہ اس کو لے کر دنیا میں آیا ہے۔ یہ جو دنیا کے علوم آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اصل میں اسی اضطراری علم کے خارج سے تعلق پیدا ہونے کا نتیجہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ دینی حقائق کو بھی بنیادی طور پر سمجھتا ہے۔ اعلیٰ اخلاقیات کیا ہیں، کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں، اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتا ہے، یہ چیزیں وہ لے کے آیا ہے۔ لیکن جب اس کے بعد شریعت دی جاتی ہے تو صرف وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں انسان کو رہنمائی دینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جن میں اسی طرح کے مستثنیٰ معاملات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایسا ہی اس معاملے میں بھی کیا گیا ہے کہ عام طور پر مرد و عورت ہی ہوتے ہیں، عام طور پر انسان ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ اب اس میں فرض کیجئے ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی لولا ہے، ایک آدمی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی کوئی صورت پیش آ گئی ہے۔ ایسے ہی معاملات یہ بھی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کسی جگہ کے اوپر تو انسان اجتہاد کرے گا اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا اطلاق اپنی عقل سے کر دے گا۔ اس میں کوئی مشکل کبھی پیش نہیں آتی۔ مشکل جاوید صاحب اس وقت پیش آتی ہے نا جب اجتہاد آپ فرما رہے ہیں کہ اجتہاد کرے گا انسان۔ اجتہاد پھر میں مثال دے دیتا ہوں، کچھ وراثت کے قوانین ہیں مثال کے طور پر، اس میں بیٹے کے لیے قوانین الگ ہیں، بیٹوں کے لیے الگ ہیں، بیٹیوں کے لیے الگ ہیں۔ سملرلی اگر ہم محرم نامحرم والی بات کریں وہ قوانین اس طرح سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، یا مثال کے طور پر امام بننا ہے، مسجد کا امام بننا ہے، یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو وہاں پر جب یہ پرابلم آئے گی تو اجتہاد میں ظاہر ہے کہ پھر بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ بڑی خرابی کا بھی تو باعث بن جائے گا۔ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، آپ کا ایک خیال ہوگا اجتہاد کے نتیجے میں، میرا ایک دوسرا خیال ہوگا اسی اجتہاد کے نتیجے میں، تو اس میں خرابی ہونے کے چانسز بہت زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ اجتہاد میں خرابی ہو جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں ایک ایک چیز کو لے کے دیکھ لیجیے کہاں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے۔ یعنی جو مخنث ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا معاملہ بالکل ہی مشتبہ ہو جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یا مردوں کی طرف میلان ہوگا یا عورتوں کی طرف میلان ہوگا، یہ بڑی آسانی سے متعین ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ الحاق کا اصول اختیار کرتے ہیں۔ یہ متعین کون کرے گا؟ وہ خود، وہ پرسن، وہ انسان خود متعین کرے گا یا ہم جہاں متعین اس نے کریں گے؟ فیصلہ کرنا ہے وہ خود متعین کر لے گا۔ جہاں معاشرے نے کوئی فیصلہ اس کے بارے میں کرنا ہے معاشرہ بھی اس کا بیان لے لے گا، جس طریقے سے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں۔ دیکھیے جو میراث کا معاملہ ہے تو میراث میں تو ایک شخصی فیصلہ ہوتا ہے، یعنی خاندان کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ماں کو معلوم ہوتا ہے، باپ کو معلوم ہوتا ہے، بچہ انہی کے یہاں پیدا ہوا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی اس طرح کے اشتباہ کا سوال نہیں ہوتا۔ کوئی جھگڑا ہو گیا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب عام انسانوں کے بارے میں مسائل ہو جاتے ہیں تو کہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ڈاکٹر کا معائنہ کرایا جا رہا ہوتا ہے، جرائم میں اسی طرح سے باہر مدد لی جا رہی ہوتی ہے، وہاں بھی یہ معاملہ ہو جائے گا اگر کوئی نزاع پیدا ہو گئی ہے۔ عام حالات میں والدین واقف ہوتے ہیں
یا تھوڑے عرصے کے بعد واقف ہو جاتے ہیں. تو جب والدین کو یہ بات معلوم ہے تو اسی کے لحاظ سے میراث کے معاملات ہوں گے, اسی کے لحاظ سے نکاح کے معاملات ہو جائیں گے, اسی لحاظ سے باقی چیزیں ہو جائیں گی. تو اس میں اگر آپ جانتے ہو اس سارے معاملے کو تو مخنث یا خنثی ان کا معاملہ مشکل بہت کم صورتوں میں ہوتا ہے, یعنی جہاں پر بالکل ہی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, وہ بہت کم صورتیں ہوتی ہیں, ورنہ زیادہ تر عمومی رجحان واضح ہوتا ہے, یعنی معلوم ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. پھر یہ ہے کہ خود اس کی اپنی نفسیات کیا ہے, اس کا اپنا شعور کیا ہے, وہ کیسے دیکھتا ہے اپنے آپ کو, یہ چیز بھی فیصلہ کن ہو جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں ایک ماہر نفسیات اس کا سرٹیفکیٹ دے دے گا, اس میں کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آتی. بہت شاذ کوئی مسئلہ پیش آئے گا, اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے غور کر لیا جائے گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے ہماری ایک عمومی رہنمائی کی ہے کہ جہاں کسی حق کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو وہاں کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے, اس پہلو کو ہم ترجیح دیں گے. یہ اصول بیان کر دیے گئے ہیں, ان کی روشنی میں ہم اجتہاد کرتے ہیں. حرام اور حلال کا معاملہ آپ دیکھیے کتنا غیر معمولی معاملہ ہے دین میں, یعنی ہم کسی حرام کا اگر ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے لیے مواخذہ ہوگا. اس میں بھی اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ مشتبہ معاملات ہوتے ہیں, الحلال بین والحرام بین, یعنی ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے, حرام بھی بالکل واضح ہے, لیکن بینہما امور مشتبہات, ان کے مابین میں بعض ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جن میں اشتباہ ہو جاتا ہے. تو وہاں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ حرمت کے پہلو کو ترجیح دیں, یہ تقوی کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا تو وہ ماخوذ نہیں ہوگا, اس لیے کہ مشتبہ معاملہ تھا. تو یہاں بھی اگر کوئی معاملہ فی الواقع مشتبہ ہو جائے گا تو وہاں ہم جو اجتہاد کریں گے وہی اللہ کا منشا ہے, اگر اس میں غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے گا. تو یہ بہت ہی مستثنیٰ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے. دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو اگر آپ تسلیم کر لیں جس سے اجتہاد کا لفظ پیدا ہوا ہے, کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید اور یہ جو کچھ تعلیم لے کے آیا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کا احاطہ کر لے گی. ٹھیک ہے, اس میں بنیادی رہنمائی دی گئی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن میں بیان نہ ہوئی, چنانچہ اس میں جو گفتگو کی ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے, تو بار بار یہ کہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تم قرآن میں نہیں دیکھتے, اگر تم سنت میں نہیں دیکھتے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اجتہد رأی ولا آلو جہدہ, میں اپنی رائے سے کام لوں گا, عقل سے کام لوں گا. تو انسان اس دنیا میں کیسے فیصلے کرتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے پاس وحی کی رہنمائی نہیں ہے ان کی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں نا اس معاملے میں, بالکل ظاہر ہے کہ عقلی علم سے کر رہی ہیں, تو وہی معاملہ یہاں بھی کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو افراد تھے اس طرح کے, ان کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہوتے تھے؟ سوسائٹی ان کے ساتھ کیسے معاملات کرتی تھی؟ وہی جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے تو ان کے شعور کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر انسانی شعور کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت دی ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو سب انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہی عزت ان کو دی جائے گی, وہی تکریم ان کی جائے گی, اسی طرح تمام حقوق ان کے تسلیم کیے جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ان کو بالکل اچھوت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, یہ تو ایک بالکل غلط روایت ہے جو بدقسمتی سے پیدا ہو گئی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے معاشرے میں ہے, بلکہ آپ قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مختلف تہذیبوں میں رہی ہے. تاہم جہاں تک ہمارے دین کا تعلق ہے اس میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. وہ انسان ہے, انسان کی حیثیت سے انسانیت کا شرف رکھتے ہیں, اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخاطب ہیں. ان کو ایمان لانا ہے, ان کو نماز پڑھنی ہے, ان کو روزہ رکھنا ہے, ان کے لیے اعلیٰ بشارتیں موجود ہیں, ان کے لیے جنت بھی ہے, ان کے لیے جہنم بھی ہے. جاوید صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل اسی طرح سے قدر و منزلت تھی جیسے انسان کے لیے ہوتی ہے, لیکن بعض روایتیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا, یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا, یا اس طرح سے کچھ روایات جو ملتی ہیں ہمیں. اس کی پھر وجہ کیا تھی, کیوں ایسا کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی اصولی اور بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے. ان میں لوگ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کو دیکھنے والا کوئی آدمی بیان کر دیتا ہے وہ بات. اچھا, بیان کرنے والے سے سن کر کوئی آگے بیان کر دیتا ہے, اس سے سن کر کوئی آگے بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو 2-3 واسطوں کے بعد وہ بات پہنچتی ہے. اس میں بعض اوقات کوئی تفصیلات نہیں ہوتی, کچھ معلوم نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ اگر ان 2-3 روایات کو دیکھیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں تو ان میں معاملے کی نوعیت بڑے اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے یہ وہ لوگ تھے
کہ جن کے اندر چونکہ اس طرح کا جنسی داعیہ نہیں ہوتا تو یہ مان لیا جاتا تھا، اور یہ قدیم ترین تہذیبوں میں رہا ہے کہ یہ گھروں میں آ جائیں گے، ان سے کوئی اس طریقے کے پردے کا اہتمام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں پردہ اس معنی میں نہیں بول رہا جس طرح ہمارے بر صغیر میں بولا جاتا ہے، یعنی آپ کی ایک خلوت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، کسی کو داخل ہونا ہے، اجازت لینی ہے، نہیں لینی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ غیر اولی الاربا ہوتے تھے، یعنی ان کے اندر اس طرح کی خواہش نہیں ہوتی تھی جس طرح کی خواہش عام طور پر جنسی لحاظ سے فعال لوگوں میں پائی جاتی ہے، خواہ وہ مرد یا عورتیں ہوں۔ تو ان کے بارے میں اعتماد کا ایک رویہ اختیار کر لیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے یہ محلات میں خواجہ سرا کا نام ان کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ محلہ ظاہر سے ہے کہ ملا ہے۔ یہ محل سراؤں میں یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے، وہاں بھی یہی تھا کہ یہ زنانے میں بھی آ سکتے ہیں، مردانے میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ذریعے سے پیغام رسانی ہو جائے گی، گھروں کے معاملات ان کے ذریعے سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کام ان سے لیا جاتا رہا، یعنی سوسائٹی نے ایک طرح کے اعتماد کی جگہ پر ان کو رکھا گھروں میں آنے جانے کے بارے میں۔ آپ جس وقت آپ کے گھر بن جاتے ہیں تو آپ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں نا، ہر تہذیب کچھ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر غیروں کو کیسے آنا ہے، اجنبی لوگوں کو کیسے آنا ہے، اجازت کیسے لینی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں آداب بیان کیے ہیں کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا کے آئیں، آپ اجازت لے کے آئیں، آپ خلوت کے اوقات میں اجازت لے کے آئیں۔ 3 اوقات بیان کر دیے ہیں کہ یہ خلوت کے اوقات ہیں، ان میں ہر شخص کو اجازت لے کے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین کو بتایا ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش ایک دائرے میں رکھیں، اس سے باہر نہ کریں۔ یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اس میں ان کے بارے میں بے احتیاطی عام طور پہ ہوتی تھی، یعنی بے احتیاطی میں اچھے معنی میں بول رہا ہوں، احتیاط کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کیونکہ ان کے یہاں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اب اگر کسی موقع کے اوپر یہ چیز سامنے آ گئی کہ نہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، کسی کا یعنی کچھ ایسے داعیات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ داعیات ذرا مضبوط بھی ہیں، کبھی بھی ہیں، ان کا اظہار بھی ہوتا ہے، یا کسی موقع کے اوپر یہ اندازہ ہوا کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر دیکھے گئے تھے، اس میں کوئی کارروائی بھی کرنی پڑ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، کسی موقع پر یہ کہا کہ اچھا اب تم گھروں میں نہ آیا کرو، گھر سے باہر بھیج دیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا ہے، اس طرح کے معاملات عام انسانوں کے بارے میں بھی کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات، کہ آپ کسی کو جیل میں کسی کے بھیج دیتے پاؤں ہیں میں کہ مہندی لگی ہوئی تھی تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، پاؤں میں مہندی لگی ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہم بھی یہی ہے روایت کہ راوی نے تفصیلات نہیں بیان کی، وہ روایت تو ویسے بھی ابو داؤد کی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو وہ یہی چیز ہوگی کہ کوئی بناؤ سنگار کرنے کا شوق یا اس نوعیت کی کوئی چیز دیکھی گئی ہوگی جس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اب ان کا گھروں میں آنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی جب یہ الفاظ آپ پڑھتے ہیں نکال دیا گیا، اس کا مطلب یہ گھروں میں آنے پر پابندی لگا دی گئی، اب یہ گھروں میں اس طرح نہیں آئیں گے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کو سورہ احزاب بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے کو منافقین نے ہدف بنا لیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی کچھ کردار ادا کر سکتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ کوئی بڑا خلفشار پیدا کر دیتے، بڑے فتنے کا ذریعہ بن جاتے۔ تو اس پورے پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے، اس میں بعض اوقات کارروائی کرنا پڑ جاتی ہے۔ وہ کارروائی معاشرہ بھی کرتا ہے، قبیلے بھی کرتے ہیں، وہ آج ریاستیں بھی کرتی ہیں۔ یعنی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں ہم پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ تو بہت ہی شریف النفس آدمی ہے، یک بیک اس کی کوئی ایسی حرکت سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آئندہ اس پہ یہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ واقعات اس نوعیت کے واقعات ہیں جنہیں اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تاہم کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد کو کھولنے بند کرنے کے خدمت پر بھی مامور کیا تھا، اس طرح کی بھی یہ تو روایات بہت بعد میں ہوا ہے، یعنی بعد کے زمانوں میں جب مسجد نبوی کا نظم حکمرانوں نے قائم کیا تو پھر وہاں ان کو ذمہ داری دی گئی۔ اسی طرح جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیت الحرام میں بھی ان کو ذمہ داریاں دی گئیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا ہے، بہت سی جگہوں پر ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ تو یہ بڑی تکریم کا رویہ ہمیشہ رہا ہے مسلمان معاشروں میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو بڑی حیثیت دی گئی۔ یہ خواجہ سرا کا لفظ بھی ہماری ہی ایجاد ہے اور ہم نے تکریمی کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا۔ البتہ کہیں کہیں ظاہر ہے لوگ کچھ تہذیب کا موضوع بھی بنا لیتے ہیں، بعض اوقات ناشائستہ بات بھی کہہ لیتے ہیں، تہذیب سے گرا ہوا رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، وہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہوگی نا کہ آپ کسی اندھے کے ساتھ، کسی لولے کے ساتھ، کسی اپاہج کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ کر دیتے ہیں لوگ، بعض اوقات اینٹ پتھر لے کے پڑ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بیچارے دیوانے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے لیے ہمدردی ہو، محبت ہو، بعض اوقات ہر ایک انہی کے اوپر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ اس وجہ سے اس طرح کے جتنے معاملات یا واقعات ہوتے ہیں ان کو محض راوی کے بیان تک محدود نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ بارہا کا تجربہ یہ ہے
کہ راوی حضرات کوئی ایک بات بیان کر دیتے ہیں، جب تفصیل میں جایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو ایک بڑا جرم موجود تھا. آپ دیکھیے عبداللہ بن قتل کے بارے میں ٹھیک ہے. لوگ بہت اطمینان کے ساتھ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس سے توہین کا ارتکاب ہوا تھا، لیکن جب آپ پورے واقعے کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا، آیا، ایک انصاری کے ساتھ اس کو بھیجا گیا، ایک غلام بھی ساتھ تھا، اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر کے بھاگ گیا، ارتداد اختیار کر لیا. یہ ساری اس کی داستان ہے. لیکن راوی حضرات بعض اوقات کو ایک بات بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری کی پوری بات واضح کر دی. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ راوی حضرات کون ہیں. یعنی یہ کوئی باقاعدہ مورخین نہیں ہیں، یہ در حقیقت عام لوگ ہیں. ایک واقعہ ہوا، تفصیلات بھی معلوم نہیں، نوٹ کر کے بتا دیا. انہوں نے آگے بیان کر دیا، وہ آگے بیان کرنے والے نے پھر آگے بیان کر دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کا ایک حصہ بیچ میں رہ گیا، کوئی ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، کوئی ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا. ایسا ہوتا ہے، بالکل ہو تو سکتا یہ ہے. ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے. اسلام کی تعلیمات میں ان کے لیے کوئی ایسا رویہ بالکل نہیں ہے. انسان کی حیثیت سے ان کی تکریم کی جائے گی، عزت کی جائے گی، ان کو مواقع دیے جائیں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس کے ساتھ ہو تو وہ گھر میں ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کے لیے ملازمتیں اسی طرح سے ہوں، اسی طرح وہ معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ان کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں کہ جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ والدین اٹھا کے دے آتے ہیں. آپ نے بجا فرمایا جاوید صاحب، میں اسی پہ اب آنے والا تھا. یہ اب ہم سوسائٹی کو دیکھیں، جب آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن کا جو سلسلہ ہے وہ گھروں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو والدین انہیں کسی اور کو سونپ دیتے ہیں، اور والدین بھی ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم اس کی پرورش نہیں کر پائیں گے، ہم سوسائٹی کو کیا جواب دیں گے. اور پھر وہ اگر پرورش کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے اسکول کا بندوبست نہیں ہے، کالج نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں. سوسائٹی میں ظاہر ہے وہ اس طرح سے مقام حاصل کر نہیں سکتے. تو پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ والدین کو ایسی آزمائش میں اگر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو والدین کا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو اللہ کی کسی بھی آزمائش میں ہوتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہمیں محبت کا سلوک کرنا ہے، پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، جو تعلیم ہم دلوا سکتے ہیں دلوانی ہے. یعنی یہ رویہ تو بالکل ہی غلط رویہ ہے. کیا بچہ اندھا پیدا ہو جائے گا، لولا پیدا ہو جائے گا، لنگڑا پیدا ہو جائے گا، کسی اور ذہنی معذوری کے ساتھ پیدا ہو جائے گا تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ والدین کو اس معاملے میں اور سوسائٹی دونوں کو اپنی تربیت کرنی چاہیے. یعنی یہ کوئی ٹھیک رویہ نہیں. اصل میں اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ان کو معاشرے میں آپ نے بالکل راندہ درگاہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ اگر گھروں میں پرورش پائیں گے، وہیں ان کی تعلیم ہوگی، وہیں ان کی تربیت ہوگی، تو پھر جس طرح تعلیم کے لیے بندوبست بھی تو نہیں ہے نا. ہمیں کالج میں داخلہ ان کو نہیں ملتا، یونیورسٹیوں میں نہیں ملتا، یہ بھی مسائل ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن میرے علم کی حد تک اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی میں تو خود گورنمنٹ کالج میں پڑھتا رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک دو لوگ ہوتے تھے، اچھا، ان کے بارے میں معلوم تھا. کبھی کسی نے کوئی تضحیق کا رویہ اختیار نہیں کیا. ایک آدھ بار ایسی چیز ہوئی بھی تو بعض اساتذہ نے بہت سختی کے ساتھ توجہ دلائی. تو اس وجہ سے میرے علم کی حد تک ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو داخلہ نہیں مل سکتا. نہیں، قانون نہیں ہے، قانون نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو معاشرے کے بہت سے رویے ہوتے ہیں جو جہالت سے پیدا ہوتے ہیں. جہالت کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ والدین اٹھا کے وہ کچھ ان کے اپنے گرو بنے ہوتے ہیں، ان کو جا کے دے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو ناچ گانا سکھا دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز سکھا دیتے ہیں. یہ میرے نزدیک تو آخری درجے کا ظلم ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. والدین کو ایسے ہی ان کی پرورش کرنی چاہیے. آپ کے یہاں کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے گا یا اس کے اندر کوئی جسمانی نقص ہوگا تو آپ شرمائیں گے لوگوں سے اس معاملے میں. اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، اور ان کے معاملے کی تو نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوتی یا کوئی نقص نہیں ہوتا. ایک صلاحیت ہے جو ان کے ہاں مشتبہ ہو جاتی ہے، یا اس کا رجحان ایک جانب یا دوسری جانب کم یا زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب بہت سے علاج معالجے کی صورتیں پیدا ہو گئیں. یعنی موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ چیزیں بھی پیدا ہو گئی ہیں. والدین کو یہ چاہیے کہ اگر وہ ان کا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کرائیں، تاکہ وہ ایک متعین صورت میں زندگی بسر کر سکیں. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو ان کو پوری عزت ملنی چاہیے، تکریم ملنی چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے. گھر میں جس طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی محبت کا رویہ اور سلوک. ریاستی سطح پر بھی جاوید صاحب ذرا بتائیے گا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک
مردم شماری میں بھی ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا تھا, شناختی کارڈ بھی ان کا نہیں بن رہا تھا. یعنی شناختی کارڈ میں جو فارم ہمیں ملتا ہے اس فارم میں 2 خانے ہوتے تھے, مرد اور عورت, وہ 2 خانے ہوتے تھے, اور اس وجہ سے ان کا شناختی کارڈ تک نہیں بن رہا تھا. ابھی کچھ عرصے پہلے یہ پھر کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. تو یہ ریاست کا بھی بالعموم جو رویہ ہے ان کے ساتھ اسی طرح کا ہے, وہ بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا ہے ریاست نے بھی اس کو. دیکھیے معاشرے میں جو رویہ ہوگا اسی کا عکس ہم کو ریاست میں نظر آئے گا. چونکہ معاشرے میں رویہ ٹھیک نہیں تھا, یعنی جب والدین, آپ جانتے ہیں کہ والدین کے اندر تو بڑی رافت, بڑی رحمت, بڑی محبت, بڑی شفقت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, جب وہ اس طریقے سے اپنے بچے کو کسی کے سپرد کر دیں گے, اٹھا کے پھینک دیں گے ایک لحاظ سے گھر, تو پھر ریاست بھی یہی کرے گی. تو ہمیں اس سارے معاملے کی ابتدا سے اصلاح کرنی چاہیے, یعنی قانون سازی کے طور پر بھی اصلاح, مسجدوں میں بھی ظاہر ہے کہ خطبے دیے جاتے ہیں, لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے, تو بتانا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے کسی طریقے سے. اسی طرح معاشرتی سطح پر ایسی تنظیمیں بننی چاہیے, انسانی حقوق کے اداروں کو کام کرنا چاہیے, ان کو اٹھانا چاہیے. دیکھیے جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا طبقہ سوسائٹی میں پیدا ہو جائے, آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں, جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو غلام اور لونڈیاں موجود تھیں, سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھی. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا طریقہ اختیار کیا, یعنی ان کو اٹھایا. اگر آپ دیکھیں تو کسی جرم کی سزا کے معاملے میں ان کے ساتھ تخفیف کا, نرمی کا رویہ اختیار کیا گیا, لیکن ان کے درجے اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے احکام دیے گئے. یہ آزاد ہوں, یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, ان کے نکاح کرائے جائیں, بہت سی ہدایات دی گئیں. اچھا ان کے لیے جو الفاظ تھے, جیسے ابھی آپ نے خواجہ سرا کا لفظ اختیار کیا یا کہا قانون میں بھی ان کے لیے یہ لفظ لکھا جائے, بالکل اسی طریقے کا, اس سے بہت نفسیاتی اثر پڑتا ہے. بالکل اسی طریقے کے احکام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے. یعنی جو غلام تھے ان کو عبد الرما کہا جاتا تھا, تو کہا کہ فتح فتات کہا جائے ان کو, یعنی بوائے اور گرل کے الفاظ یہ جاری کیے گئے. تو اس طرح کی بہت سی اصلاحات اس موقع کے اوپر ان کے لیے کرنا پڑ گئی. اچھا چونکہ اخلاقی لحاظ سے ان کو بہت پست رکھا جاتا تھا, ان کو خاندانی حفاظت حاصل نہیں ہوتی تھی, ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی تھی, تو آپ یہ دیکھیے کہ بے شمار معاملات میں بعض میں ان کے ساتھ بہت شفقت اور نرمی کا رویہ اختیار کیا گیا تاکہ وہ اوپر اٹھ سکیں. تو ان کے لیے بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا, یعنی والدین کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس کے لیے باقاعدہ طریقے سے اہتمام کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تعلیمی نصاب میں کوئی ایک آدھ چیپٹر ایسا شامل کر دیں جس کے ذریعے سے لوگوں کے رجحانات اس معاملے میں بدلیں, اور علماء اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور یہ بتائیں کہ ہمیں انسانی عزت اور تکریم کا جو رویہ بتایا گیا ہے وہی ہمیں ان کے ساتھ اختیار کرنا. ایک بات ذرا بتائیے گا جاوید صاحب, گو کہ اس کا تعلق ریاست کے قوانین سے ہے. آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جو بھی اس طرح کا جو کیفیت ہوتی ہے اس میں یا تو میلان مرد کی طرف ہوتا ہے یا عورت کی طرف ہوتا ہے, تو کیا اس طرح کے جو فارمز ہوتے ہیں, شناختی کارڈ کا فارم ہو گیا, حج اور عمرے کا فارم ہو گیا, اس میں یہ جو خانے بنے ہوتے ہیں مرد کا یا خاتون کا, اس طرح سے یہی 2 خانے رکھ کر ان کو کسی کیٹیگری میں ڈال کر ان کا شناختی کارڈ بنوایا جائے, ان کو حج یا عمرے پہ بھیجا جائے, یا اس کے لیے کوئی تیسرا الگ ہونا چاہیے خانہ؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے حج اور عمرے پر پابندی لگا دی گئی تھی ان کی کہ ان کا یہ جب آتے ہیں تو اس نہ یہ مرد کا وہ ٹک ہوتا ہے نہ عورت کا ٹک ہوتا ہے اس پہ. وہ چاہتے ہیں, جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بھی آئے وہ لکھا ہوا ہو یا یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے, یعنی وہ تیسرا شاید کوئی آپشن قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے, ایسا کرنا چاہیے ریاست کو؟ دیکھیے بات یہ کہ اس کا تعلق ان کی بہبود کو سامنے رکھ کر ہے, یعنی ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحاق کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, کر دیں, پھر اس پہ سوال بھی نہ اٹھائیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے یا اس سے کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہسپتال میں مریض کی حیثیت سے لے جایا گیا تو وہاں پیدا ہو گئی, ہو سکتا ہے کسی موقع پر خواتین اباہ محسوس کریں یا مرد محسوس کریں کہ یہ دوسری جنس کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں ہے معاشرتی سطح پر, جب تک لوگوں کی اس طرح سے اصلاح نہیں ہو جاتی, آپ خواجہ سرا کا الگ ایک خانہ بھی بنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ذہنی لحاظ سے وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق مذہب سے ہے. یہ آپ نے اپنے تمدن, اپنی ضروریات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ خود ان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز زیادہ بہتر سمجھیں گے, کیا پسند کریں گے, کس میں ان کو سہولت محسوس ہوتی ہے, اس کو قبول کر لینا چاہیے. اچھا ایک بات یہ بتائیے گا, میڈیکل ظاہر ہے وہ ڈاکٹرز زیادہ بہتر بتا سکیں گے, لیکن آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک شخص اس طرح پیدا ہوا, لیکن اگر میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے
کہ وہ اپنا آپریشن کروا کے کسی ایک طرف ہو جائے, مرد کی طرف ہو جائے یا عورت کی طرف, اور وہ اس کو آپریٹ کروا کر ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ایک طرح کا علاج معالجہ ہے. آپ کسی بھی معذوری کو دور کرنے کے قابل اب ہو گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا, بہت سے بچے تھے پیدائشی معذور پیدا ہوتے تھے, اب ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے. بہت سی معذوریاں ہیں جو بعد میں لاحق ہو جاتی ہیں, ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے جس چیز کا علاج ممکن ہو گیا ہے اس میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے. علم اسی چیز کا نام ہے, ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے. اور جاوید صاحب, اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ اس جسمانی نقص کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے, وہ جسمانی طور پر, فزیکل طور پر یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر جو میلان ہوتا ہے, جو جذبات ہوتے ہیں, وہ دوسری جنس کی طرف ہوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کروا کر اس طرف جانا چاہتے ہیں. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے, ایک انسان کا باطن ہے, ایک اس کا ظاہر ہے. ایک اچھا ماہر نفسیات ہی بتا سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو عدم مطابقت ہے اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ ان میلانات کے بارے میں تربیت کا طریقہ اختیار کریں. یعنی والدین کو شروع میں جب اندازہ ہو جائے تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں, تاکہ ان کی نفسیاتی تربیت ہی ایسے طریقے سے ہو کہ ان کے میلانات صحیح سمت میں آ جائیں, ان کا باطن اور ظاہر ہم آہنگ ہو جائے. اگر فرض کر لیجئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, جو باطن ہے وہ زیادہ قوی ہے اس معاملے میں, اور اس کے دائیات بھی زیادہ قوی ہیں, اور اس میں بھی اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کوئی علاج معالجہ ہوتا ہے تو اس پر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جاوید صاحب, یہ جو آپ نے ابھی آنسر دیا ہے, اس سے تو پھر یہ اس بات کا جواز پیدا ہو جائے گا جو یورپ اور امریکہ میں ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ اپنی جنس تبدیل کرواتے رہتے ہیں اور آپریٹ کرواتے رہتے ہیں. وہاں کے عوام بھی اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں, لیکن یہ آپ کا جو آنسر ہے اس سے تو ایک جواز بن رہا ہے کہ ہاں جی, میرے اندر یہ میلان موجود تھا, لہٰذا میں نے یہ اقدام کیا, اور اس پہ شریعت بھی کوئی قدغن نہیں لگا رہی. دیکھیے, جواز جب آدمی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے اس کو اخلاقی نصیحت کرنی چاہیے اور اس کی تربیت کرنی چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ وہ خدا سے جنگ نہ کرے. خدا نے جو اس کی فطرت بنائی ہے, جس کے مطابق اس کو تخلیق کیا ہے, اسی کو اللہ کی عنایت سمجھ کر اس کو اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. مذہب کی بنیاد پر ہمارا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے, اس کا شعور ہے, اس کی عقل ہے, اس کی فطرت ہے. تو اس کو مخاطب کر کے ہم یہ بتائیں گے کہ تمہیں ایسا نہیں کرانا چاہیے. یہ جن لوگوں کے بارے آپ نے کہا جواز پیدا کرتے ہیں, جب وہ ہمارے مخاطب ہوں گے تو ان کو یہ بتائیں گے. یہاں تو سوال یہ تھا کہ ایک شخص میں باطن اور ظاہر کی ہم آہنگی نہیں, تو میں نے تو اس سوال کا جواب دیا. یعنی وہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا باطن ایک عورت کا ہے, اس کا ظاہر ایک مرد کا ہے. اس کے مابین ہم آہنگی ہونی چاہیے نا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اچھا ماہر نفسیات یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی کیا باطن کو میلانات تبدیل کر کے ظاہر سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے, تو نفسیاتی تربیت کرنی چاہیے. اگر وہ معاملہ یا وہ دائیات اتنے زیادہ قوی ہیں اور طب کہتی ہے کہ ظاہر کو اس کے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے, تو وہ کر دینا چاہیے. تو یہاں تو ایک مسئلہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ جواز پیدا کرنے کے لیے کوئی آدمی آ گیا ہے. اگر ایک آدمی مرد ہے اور وہ عورت بننا چاہتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی. ہاں, میں یہی اس وجہ سے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. دیکھیے, یہ دین کے معاملے میں جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ سوال کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے لوگ جواز پیدا کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ اس میں خدا کا خوف دلانا چاہیے, ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے. یعنی دین مذہب کیا قانون ہے محض؟ وہ خدا کی ہدایت ہے, یہ بتانا چاہیے. یہاں سوال ایک خاص صورتحال کے بارے میں ہے جہاں ایک معذوری پیدا ہو گئی ہے. یہاں واقعی ایک مسئلہ موجود ہے, ایک بیماری ہے, یہ ایک بیماری کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. یعنی بیماری کو اچھا لفظ نہیں ہے. ایک آدمی کے باطن اور ظاہر کے اندر ایک واقعی ہم آہنگی موجود نہیں ہے, اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ماہرین فیصلہ کریں گے کہ کون سا پہلو ہے جس کو درست کیا جا سکتا ہے. اس کو درست نہیں کرنا چاہیے, اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے؟ یعنی معذوری خواہ پیدائشی ہے یا بعد میں پیدا ہوئی ہے, بے آہنگی خواہ پیدائشی ہے یا بعد میں پیدا ہوئی ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے, ضرور کرنا چاہیے. سائنس میں, علم میں یہی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. باقی ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ انہی لوگوں کے لیے کوئی معیوب چیز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا کر ایک غلط یا غیر اخلاقی کام کرتا ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا, یہ جو ہے ایک عام ایک مت ہے. یہ مت چونکہ اس سے متعلق ہے, میں یہیں پہ پوچھ لیتا ہوں. یہ لوگوں کا خیال ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے ان کا جنازہ آج تک نہیں دیکھا, ان کا جنازہ پڑھا نہیں جاتا, ان کو کبھی ہم نے تدفین ان کی نہیں دیکھی. اور ایک پچھلے دنوں ایک کالم میں نے دیکھا تھا کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے
تو ان کو یا تو غسل نہ دیا جائے، یا اگر غسل دیا جائے تو ہاتھ میں دستانے پہن کر غسل دیا جائے. یہ ساری باتیں کیا ہے، یہ اس طرح سے کا اسلام کے احکامات ہیں؟ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کبھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت اس طرح کی دی ہے. یہ چیزیں ہماری فقہ میں بعض چیزیں ان میں موجود ہیں، بعض چیزیں ایسے نہیں ہیں جیسے آپ نے بیان کیا اس میں لوگوں نے بھی رنگا میزی کر لی ہے، لیکن بعض چیزیں موجود ہیں. مثلا دیکھیے فقہا کو کیا مسئلہ پیش آیا، میں پھر واضح کر دوں کہ جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی تعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، کبھی لوگوں کو اس جانب توجہ بھی نہیں دلائی. ٹھیک، جیسے معاملات عام حالات میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے کہ آپ نے اگر آپ کے ہاں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو غسل دینا ہے، اس کی تجہیز کرنی ہے، تکفین کرنی ہے، اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یہی ہے نا. بالکل یعنی میت کے بارے میں یہی احکام ہے. ٹھیک ہے، یہ احکام ویسے ہی ہوں گے، ان کے اندر کوئی استثناء نہیں ہے، نہ بیان ہوا ہے، نہ قرآن میں بیان ہوا ہے، نہ کسی حدیث میں بیان ہوا ہے، جیسے کہ دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے. اچھا فقہا کو مشکل کیا پیش آئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے غسل دینا ہے، پہلا کام یہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ نے غسل دینا ہے. اب ہمارے فقہا جو زندوں کے لیے ہدایات دی گئی ہیں محرم غیر محرم اور اس نوعیت کی، اس کا اطلاق میت پر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، فقہا یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ فقہ پر اپنے زمانے کے عرف، اپنے تمدنی حالات، لوگوں کی بہت سی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات وہ ایک اصول قائم کر لیتے ہیں، اس کی منطق بھی بعض چیزوں کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. ایک معاملہ زندوں کا ہے، وہاں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا ایک مقصد ہے، اس کا اس طرح کی کسی منطق سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن جب ایسی منطق وجود میں آ جاتی ہے تو پھر لوگ اس کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو وہی اصول ہوگا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بھائی اس کے میلانات جس اعتبار سے تھے ظاہر ہے معلوم ہوں گے، معروف ہوں گے، وہ کسی خاندان کا فرد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہے، کیوں نہیں غسل دیں گے اس کو؟ دیں غسل. ٹھیک ہے. اچھا ماں باپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہیں وہ یہ تھا کہ اگر ماں باپ یا ورثہ موجود نہ ہوں اور کسی اور کو غسل دینا پڑے تو وہ دستانے پہن کر غسل دے، وہ یہ تھا. کیوں دستانے پہن کے غسل دیں؟ یعنی دستانے پہن کے اگر غسل باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ان کو بھی اسی طرح دے لیں. ٹھیک، آپ جیسے غسل دیتے ہیں اپنے میت کو ویسے ہی غسل دیں، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. جس طرح آپ عام میت کو غسل دیتے ہیں اس کے پردے کا، حجاب کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے ان کے بھی حجاب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر فرض کر لیجئے کچھ علامت سینے پر بھی موجود ہیں تو جس طریقے سے شرمگاہوں پر کپڑا ڈالا جاتا ہے وہاں بھی ڈال لیں. اس کے بعد جس طرف کا میلان ہے، اگر مردوں کی طرف ہے تو مرد غسل دے دیں، عورتوں کی طرف ہے تو عورتیں مشکل دے دیں. اگر وہی مشکل کسی وقت پیش آ جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر آپ کے جو قریبی عزیز اقربا ہیں وہ غسل دے دیں، کوئی معنی نہیں ہے اس کے اندر. اصل میں مرنے جینے کے معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے، اس کے اوپر خواہ اطلاق کیا. تو یہ ایک خاص طرح کی فقہی منطق ہے بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے نتیجے دیکھیے کیسے غلط نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ پھر ان کو غسل دیا ہی نہ جائے، تیمم کرا دیا جائے. ہاں یہ بھی کہا گیا. جو تیمم کرانے جائے گا وہ باقی کام بھی کر لے گا. ٹھیک. دیکھیے وہاں پر بھی آخر ہاتھوں کو تو چھوئیں گے ہی آپ. تو میرے نزدیک تو میت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. میت کو عزت دینی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے. جو آداب ہیں ان کا لحاظ کر کے، کیا ہمیں مرد و عورت جن کو غسل دیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کو برہنہ کر دیں گے؟ نہیں یہ نہیں کہا گیا، پردے کا خیال رکھنا ہے. اس سے آگے چلیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ کی حیا بھی غیر معمولی تھی. تو یہ بتایا جاتا ہے، موطا میں روایت موجود ہے کہ آپ کا کرتا نہیں اتارا گیا، ٹھیک، اسی طریقے سے غسل دے دیا گیا، بلکہ اتارنے کی کوشش کی گئی. تو روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ آواز سی سنی لوگوں نے. اچھا تدفین کے معاملے میں بھی ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا. جنازہ بھی کمرے کے اندر ہی، یعنی میت اٹھا کے باہر نہیں نکالی گئی. پیغمبر کی عزت تکریم کے لیے یہ معاملات کیے گئے. اچھا یہاں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لباس نہ اتاریں، اس طریقے سے دے دیں غسل اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو جو عزت تکریم کے طریقے ہیں وہ ملحوظ رکھیں. ہم جو یہاں بات بتا سکتے ہیں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یہ فقہا کی آراء ہے، اس میں ایک محرم غیر محرم کی منطق کو آگے بڑھایا گیا ہے. زندگی کے بارے میں جو احکام دیے گئے تھے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور تھی. صحیح ہے. اس کا اطلاق منطقی طور پر کر دیا گیا ہے. گویا اسی طرح غسل دیا جائے گا، اسی طرح جنازہ پڑھا جائے گا، اسی طرح تدفین ہوگی جیسے عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے،
جنازے کی دعاؤں میں آپ مذکر مؤنث کے صیغے بھی استعمال کرتے ہیں، ایسی دعائیں بھی موجود ہیں جن میں یہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر جو دعا احناف نے عام طور پر اختیار کیا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نہیں پڑی، بالکل تو صحیح. میرے نزدیک اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. ایک خاص دور کے تمدن سے اور ایک خاص طرح کے منطقی ذہن سے ہمارے ہاں جو فکر وجود میں آئی ہے اور وہ انسانوں نے پیدا کی ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں در آئی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو چیز معقول ہو بہت اچھی بات ہے، یعنی کوئی اس سے بھی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز معقول محسوس نہیں ہوتی تو اصلاح کر لیں اس کی. ٹھیک ہے. جاوید صاحب، ایک امپورٹنٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں اللہ کے حضور اٹھنا ہے اور پھر ہمارا حساب ہوگا، اور اس وقت جو یعنی میں اگر مرد پیدا ہوا ہوں تو میں مرد ہوں کہ حیثیت سے اٹھایا جاؤں گا، مرد کی حیثیت سے وہاں پر زندگی ہوگی میری، عورت ہو تو عورت کی حیثیت سے زندگی ہوگی. ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی نقائص یہاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اہل جنت کے نقائص دور کر دیں گے، دور کر دے گا. دور کر دیں گے. اہل جہنم کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو موضوع بحث نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ سزا کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں جو بھی کرنا چاہیں گے کریں گے، لیکن اہل جنت کو یہ بشارت دی گئی ہے تو امید ہے کہ وہاں یہ نقائص دور ہو جائیں گے. جاوید صاحب، ایک آخری کویشچن یہ ہے، وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، کہ جو خواجہ سرائیں ان کا بلڈ لے کر کسی عام انسان کو لگایا جا سکتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہوتی ہے، یا اعضاء کی پیوند کاری کی جا سکتی ہے؟ کہ اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے، ماہر طب کو کرنا چاہیے. اس کے نزدیک اگر ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی تو ضرور کریں. اس میں کوئی دین کی کوئی قدر دینی نہیں؟ لحاظ سے تو یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے یہ دور جدید میں ممکن ہوئی ہے اور یہ بالکل جائز ہے. اور بلڈ کا جو ٹرانسفیوژن ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس سے پہلے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے، دین میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس طریقے سے آپ باقی لوگوں کو خون لگاتے ہیں یا ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں یا ان کے اعضاء منتقل کرتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پر آنکھ ہے یا گردہ ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں، تو میں تو اس پر لکھ چکا ہوں کہ یہ آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. جب عام انسانوں کے معاملے میں یہ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ البتہ ماہرین کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. بھئی میں تو یہ نہیں ان کو تجویز کر سکتا کہ وہ ضرور ایسا کریں. ان کو دیکھنا ہے کہ کیا اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوتا طبی لحاظ سے. ٹھیک ہے. اگر نہیں پیدا ہوتا تو ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے جو پروگرام میں ڈسکس کیا، خواجہ سرا، ان کے انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ، اس پر ہم نے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آئے ہوں گے. ہمارا یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا، ih@duniatv.tv. اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس پر ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں. ہم کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے ان کو رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.